بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامی شخصیات کی سلسلے میں بندہ ابن خلدون کی داستان لے کر حاضر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، دنیا کی تاریخ ایسے افراد سے بھری پڑی ہے جن کے دم سے دنیا کے گلزار ہستی میں رونق ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ ایسی شخصیتوں کا محتاج ہے جنہوں نے لگن اور محنت سے اپنے اپنے شعبہ زندگی کو زندہ جاوید رکھا اور دنیا کے لیے اپنے جانے کے بعد بھی فیض کے چشموں کو دنیا کے لیے ہمیشگی بخشی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اسلام کے میدان میں ایسی شخصیات کی تعداد دنیا کے کسی بھی دوسرے میدان سے کہیں زیادہ ہے۔ جو کارہائے نمایاں اسلام سے وابستہ شخصیات نے سر انجام دیے وہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں میں اس قدر اضافہ کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جس کی حدود اربع سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ اور کوئی گہرائی معلوم نہیں۔ اس میں غوطہ زنی انسان کے شوق کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ انسانی تاریخ پہلے انسان کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ یہ مورخین کی خدمات ہی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے ماضی سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ تاریخ ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد پر کیا کیا گزرتی رہی ہے۔ مورخین کی کاوشیں ہی انسان کو ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ مورخین کی طویل ترین فہرست میں ایک نامور شخصیت ابن خلدون کا بھی ہے۔ ابن خلدون تاریخ کے لکھاریوں میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یوں تو ان کی تصانیف بہت سی ہیں لیکن ان کی ایک تصنیف مقدمہ ابن خلدون نے عوام الناس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور ابن خلدون کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ابن خلدون 732 عیسوی میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولی الدین التونسوی الحضری الاشبیلی المالکی ہے۔ ان کا خاندانی تعلق اندلس سے تھا جو بعد میں اشبیلیہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ 7ویں صدی ہجری میں ان کا خاندان تیونس ہجرت کر گیا۔ نسبی طور پر ان کا تعلق یمن کے قبائل سے بنتا ہے۔ 3 صدی ہجری میں ان کے آباء و اجداد نے یمن کو چھوڑ دیا اور اندلس آ کر آباد ہو گئے۔ تیونس میں پروان چڑھنے والے ابن خلدون نے تیونس ہی میں اپنی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران یہاں پر ایک بیماری نے وبا کی شکل اختیار کر لی جس کی وجہ سے ابن خلدون کو تیونس چھوڑنا پڑا۔ یہاں سے وہ ہوارا نامی شہر کی طرف کوچ کر گئے جہاں کے حاکم ابن عبدون نے ابن خلدون کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور مغرب کی طرف جانے میں ان کی بہت مدد کی۔ اس دوران ابن خلدون کو بہت سے ممالک کی سیر کرنے کا موقع ملا۔ ان کی عمر اب تقریباً 30 سال کو پہنچ رہی تھی۔ یہ 755 عیسوی کا سال تھا جب تلمسان کے بادشاہ وقت سلطان ابو عنان المرینی نے ابن خلدون کو اپنے ہاں کاتب کے طور پر ملازمت دے دی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے بادشاہ نے ابن خلدون کو قید میں ڈال دیا۔ بالآخر 759 عیسوی میں سلطان ابو عنان المرینی کی وفات ہوئی تو وزیر ابن عمر نے ابن خلدون کو رہا کر کے قلعت فاخرہ سے نوازا۔ 760 عیسوی میں سلطان ابو سالم المرینی نے ابن خلدون کو اپنا معتمد خاص مقرر کر دیا۔ یہاں ایک بار پھر درباری سازشوں کی وجہ سے ابن خلدون اکتا گئے اور شہر فاس چھوڑ کر 764 عیسوی میں اندلس روانہ ہو گئے اور غرناطہ پہنچ گئے۔ وہاں کے حکمران ابو عبداللہ نے ابن خلدون کو خوش آمدید کہا اور اپنے پاس رہنے کے لیے بہترین جگہ بھی دی۔ 765 عیسوی میں ابن خلدون قشتالہ پہنچے تو وہاں کے حاکم نے ان کو ایک خچر تحفے میں دیا جس کی لگام سونے کی تھی۔ جب وہ غرناطہ پہنچے تو یہ خچر انہوں نے وہاں کے سلطان ابو عبداللہ کو تحفہ میں دے دیا۔ سلطان نے ان کو تحفتاً ایک علاقہ کے ساتھ ساتھ بہت سا مال و دولت بھی دیا۔ یہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ابن خلدون اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ وہ اپنے وطن نوستالجیا پہنچے تو وہاں ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ یہاں ان کو سلطان نے امور سلطنت کا مشیر مقرر کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک مختصر جنگ کے ذریعے اس علاقہ پر امیر قسطنطنیہ ابو العباس نے قبضہ کر لیا۔ ابو العباس چونکہ ابن خلدون کا معتقد تھا اس لیے اس نے ابن خلدون کی جان بخشی کر دی۔ کچھ عرصہ بعد ابن خلدون امیر کی اجازت سے قبائل عرب کی طرف لوٹ گئے اور تلمسان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئے۔ 780 عیسوی میں ابن خلدون 50 برس کے ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ مقدمہ ابن خلدون کی پہلی جلد کی تکمیل کر چکے تھے اور اب وہ حاکم تلمسان کی
اجازت سے واپس تیونس چلے گئے۔ یہاں انہوں نے اپنی تالیفات کی طرف بھرپور توجہ دی۔ ان کی رگ سیاحت ان کو چین سے رہنے نہ دیتی تھی۔ 784 عیسوی میں وہ مصر جا پہنچے اور قاہرہ میں فقہ مالکیہ کی تعلیم دینے پر مامور ہوئے۔ 786 عیسوی میں مصر کے سلطان برقونی عظیم نے ابن خلدون کو فقہ مالکیہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ یہاں پر ابن خلدون کی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ ان کی عزت و احترام میں بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن اسی دوران ان کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ابن خلدون نے اپنے اہل و عیال کو تیونس سے قاہرہ بلایا، لیکن ان کا پورا خاندان راستے ہی میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے نے ابن خلدون کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ انہوں نے قاضی کے عہدے سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو تصنیف و تالیف میں غرق کر دیا۔ 779 عیسوی میں ابن خلدون حج کے لیے مدینہ اور مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد ایک بار پھر وہ اپنی کتاب کی تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ 797 عیسوی میں یہ کتاب تاریخ ابن خلدون تکمیل کو پہنچی۔ اس کی تکمیل میں ابن خلدون کو تقریباً 15 برس کا عرصہ لگا۔ کتاب کی تکمیل کے وقت ان کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ وہ ایک عرصہ تک قاہرہ یعنی مصر میں قیام پذیر رہے۔ یہاں ان کے قیام کی ایک بڑی وجہ اس شہر کا علم و آگہی کا گہوارہ ہونا تھا۔ اس طرح علم کا یہ سمندر اور تاریخ کا عظیم قلمرو 76 سال کی عمر میں 808 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ علماء تاریخ جانتے ہیں کہ وہ تاریخی عظمت کی انتہائی رفعتوں پر برجمان تھے۔ عزیز دوستو، ابن خلدون کی کہانی یہاں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور مزید بہترین واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔